بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبرص کا علاقہ فتح ہوا تو اس وقت جو لوگ وہاں کے باشندے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ غم زدہ تھے اور رو رہے تھے اور منتشر ہو رہے تھے، ادھر ادھر پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ اب ان کے اوپر ایک اور قوم جو تھی وہ فاتح ہو چکی تھی، یعنی مسلمانوں نے ان کے اوپر حکمرانی کرنی تھی، تو وہ اس غم کے اندر مبتلا تھے کہ ہمارا ایک ملک آزاد ملک تھا، ہمارا اپنا ایک بادشاہ تھا، ہماری اپنی ایک زندگی تھی، لیکن اب جو ہے دوسری قوم آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرے گی۔ تو اس غم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور کوئی محفوظ مکان، جگہ جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے، تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اے ابو الدرداء، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں عزت نہیں بخشی؟ آج کے دن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نہیں عطا فرمائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے اوپر غالب نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آج تو ہمیں انعامات اور اپنی رحمت سے نوازا ہے، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں کہ یہ لوگ آزاد لوگ تھے، ان کا اپنا بادشاہ تھا، اپنی ایک زندگی تھی، اپنا ایک طرز زندگی تھا، اور یہ اپنے خیالات، اپنی سوچوں کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، تو ان کی اپنی شان و شوکت تھی، عزت اور وقار تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح آج ذلت اور رسوائی سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی، تو کس وجہ سے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دیا۔ تو میں روتا اس دن کو ہوں کہ جب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کو، اپنے دین کو کہیں چھوڑ دیں
اور پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے اوپر ایک اور قوم کو مسلط کر دے، اس دن کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اس رسوائی سے ہم کنار نہ کرنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو انسان اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمیں اس دنیا کے اوپر عزت ملے گی، چاہے اس کے لیے الفاظ کچھ ہوں، اس کے لیے سوچنے کا معیار کچھ اور ہو، اس کے لیے لوگ اپنے عزت کا معیار کچھ اور بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ یہاں بھی ذلت سے ہمکنار ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو شدید عذاب سے کوئی اللہ کے علاوہ بچانے والا نہیں ہے۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت تک ہم دیکھ لیں کہ جس قوم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیے۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے نافرمانی کی وجہ سے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اگر غرق کر دیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیری اہل سے بھی نہیں، تیری اولاد سے بھی نہیں، کیوں؟ وجہ نافرمانی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، عاد اور ثمود علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، اسی طرح ساری قوموں کے اندر جو لوگ بھی تھے، جو امتیں تھیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ یہ تو امتوں کا حال ہے، اور انفرادی طور پر ہر ایک انسان اور خاص طور پر ہر مسلمان اگر وہ نافرمان ہے تو وہ یہ سوچنا چھوڑ دے کہ دنیا کے اوپر مجھے عزت ملے گی، اگرچہ ہمارے عزت اور ذلت کے معیار تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان اور معاشرے جب بگڑ جاتے ہیں تو وہاں ہر ایک چیز کا معیار بدل جاتا ہے، وہاں پھر لوہے کی جگہ سونے کو تولتے ہیں، سونے کی جگہ لوہے کو تولتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جب نافرمان انسان بن جاتا ہے تو اوپر سے نیچے تک ہر ایک چیز کا معیار جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ نافرمانی کرتا کیوں ہے، کیوں اس طرف جاتا ہے؟ اس کے 3 بڑے سبب ہیں، 3 بنیادی طور پر اسباب ہیں کہ انسان جو ہے وہ سیدھے راہ سے سلیم الفطرت عقل چھوڑ دیتا ہے، اور جو خشیت والا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتاً اس کو ملتا ہے، اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کر لیتا ہے۔ تو 3 جو ہیں بڑے بڑے محرک ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف تحریک دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلی چیز مال و دولت، دوسری چیز سرداری، تکبر، زمین، اور تیسری چیز عورت۔ یہ 3 بڑی چیزیں ہیں کہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان کی اچھی بھلی جو فطرت ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی وحی کو لے کر نہ گزارے، وحی کو نہ سمجھتا ہو، دین اور اسلام کو وہ نہ سمجھتا ہو، تو پھر اس کے اندر یہ 3 چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں، اور پھر اس کی زندگی کے معیار جو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، عزت اور ذلت سب اس کے نظر کے سامنے برابر ہوتی ہے، اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے ہر حربہ استعمال کیا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے اپنی اس تبلیغ سے، اشاعت سے ہٹ جائیں،
اس پروگرام کو چھوڑ دیں، اس کلمہ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہر حربے استعمال کیے، ظلم اور ستم کیے، آخر کار انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا اور اللہ کے پیغمبر اور ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا آپ کو چاہیے۔ دوسری بات، اگر آپ کو مکے کی سرداری چاہیے ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ تیسری بات، اگر آپ کسی حسین و جمیل عورت کو پسند کرتے ہیں، ہاتھ رکھیں، ہم آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ یہ 3 چیزیں تھیں۔ یہاں تھوڑا سا روک کر ہم سوچتے ہیں کہ کیا اللہ کے پیغمبر نے کبھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے مال چاہیے؟ کبھی سیرت نگاروں نے لکھا ہو، کبھی دشمنوں نے لکھا ہو کہ اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ مجھے مال چاہیے؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ مجھے سرداری چاہیے؟ کبھی کسی دشمن نے حتیٰ کہ آج کے عیسائی، سکھ، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، ہندو کوئی بھی ہو، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا یا کہا یا اعلان کیا کہ مجھے سرداری چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ کبھی عورت کی رغبت کا اظہار کیا ہو؟ نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کو کس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ چیزیں چاہیے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں کیا، اظہار بھی نہیں کیا، رغبت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی رغبت بھی نہیں اور نہ وہ چاہتے تھے اور نہ انہوں نے اعلان کیا، حتیٰ کہ وہ تو اپنی برادری کو، اپنی امیری کو، اپنی سرداری کو چھوڑ کے اسلام میں آ رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ کس نے سمجھایا کہ یہ 3 چیزیں اللہ کے پیغمبر کو ہم پیشکش کریں اور وہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کس نے کہا؟ یہ وہ انسان کی فطرت ہے جو اسلام سے دور ہے، جو وحی کو نہیں سمجھتا۔ وہ سوچتا ہوتا ہے کہ شاید یہ نئی بات کر رہا ہے، اس کو مال چاہیے۔ انسان کے اندر اگر وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہو، اسلام کو نہ سمجھتا ہو، دین اسلام کو نہ سمجھتا ہو، اگر اس کو بات سمجھائی جائے کہ اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ زندگی تم چھوڑ دو، تو وہ انسان جو دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے انبیاء، رسولوں، صحابہ کے متعلق اور ان لوگوں کے متعلق انسان یہ سوچتے ہیں جو اسلام کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور نئی بات نہیں بلکہ اسلام کے متعلق جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو کیا چاہیے؟ ان کو مال چاہیے، شاید یہ سرداری چاہتے ہیں، شاید یہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے۔ یہ 3 بڑی چیزیں اگر وہ اسلام کو نہیں مانتا، اگر وہ اسلام کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے، تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے شاید یہ پیسہ چاہتا ہوگا، ناموری سرداری چاہتا ہوگا، اور تو کچھ نہیں۔ حالانکہ انبیاء اور پیغمبر کے خلوص کے اندر کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ ان کی نبوت کے اندر کوئی شک، لیکن مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اپنی ناموری چاہتے ہیں، اپنے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی سرداری چاہتے ہیں، یا پھر یہ مال و دولت چاہتے ہیں کہ سارے مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ سب کو اکٹھا کر کے اور ان سے جو ہے مال و دولت جس طرح یہود و نصارہ کر رہے تھے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا عرب کے اندر اپنے نام کا ڈنکا بجوانا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان جو اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اسلام کی صحیح تعلیم اس کے دل دماغ کے اندر نہیں بسی ہوئی، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر وہ مسلمان
جو اسلام کی تبلیغ کرے خلوص کے ساتھ، تو دوسرے انسان سوچتے ہیں کہ شاید یہ اپنے نام بری چاہتا ہے، شاید یہ پیسہ چاہتا ہے، شاید یہ فلاں چیز چاہتا ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی نہیں، ان کے دل دماغ کے اندر پہلے سے یہ موجود ہے کہ یہ 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں اور یہ قبول کریں گے. تو کہنے کا مقصد کہ یہ 3 جو محرک ہیں، مال و دولت، عورت اور سرداری، یہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ اسلام نہیں ہے. اگر وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو یہ 3 چیزیں اس کو گناہوں کی طرف لے جائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ تعالیٰ نے یہی 3-4 چیزیں گنوائی ہیں کہ عورت، مال و دولت اور سرداری. انسان کے لیے شیطان ان چیزوں کو مزین کرتا ہے، بڑا خوشنما بناتا ہے، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. دنیا کے اندر اگر یہ چیزیں مل جائیں تو انسان کامیاب ہے، اس کو پتہ نہیں کون سی سرداری اور پتہ نہیں کون سا تاج مل جاتا ہے. اگر ایک مسلمان اسلام کو چھوڑ دے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، اسلام کے متعلق سوچنا بھی گوارا نہ کرے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ اندھیر میں بھری ہوتی ہے. ان 3 نقطوں کے ارد گرد اس کی زندگی گھومتی ہے، یا شہوات ہے، یا پھر مال و دولت کی جمع پونجی ہے، یا پھر وہ سرداری کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ کتنی میری پگڑی اونچی ہوگی، کہاں میری بلے بلے ہوگی، کہاں میری سرداری ہوگی، فلاں 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 فلاں. بس اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بھی وہ انسان کو ان 3 چیزوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. لیکن اگر ایک مسلمان اپنے اسلام کو سمجھتا ہے اور ایمان کو دل دماغ کے اندر جگہ دیتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ درہم و دینار جو ہے وہ خرچ کرتے تھے. ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں کی تعداد میں وہ غلام آزاد کرتے تھے. ایک صحابی رسول جو تھے مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں، اور فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں دعا کی اور فرمایا کہ یہ اگر مٹی بھی بیچے تو وہ سونا بن جائے گا، کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، فراوانی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے، میں سوال کرتا ہوں، اور وہ فرمانے لگے اپنی بیوی کو کہ دیے کے اندر تیل کم ڈالنا، اور وہ شخص سوچتا ہے کہ یہ مجھے کیا دے گا، لیکن جب بہر آتے ہیں تو اس کو 10,000 درہم دیے. تو کیا ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن سب سے پہلے اسلام اور دین. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اسلام اور ایمان کو اہمیت نہیں دیتے، ہم دل دماغ کے اندر، ظاہری طور پر نہیں، دل دماغ کے اندر ان اسلام اور ایمان کی ہمارے دل کے اندر اس کی عزت نہیں، اس کا وقار نہیں، اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، تو پھر یہ 3 چیزیں، 3 محرک ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب مسلمان کو محفوظ فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مال کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس سونا، چاندی، مال و دولت کا ایک جنگل دے دیا جائے تو پھر انسان حرص کرے گا کہ ایک جنگل اور ہونا چاہیے. جب دوسرا بھی آ جائے گا تو پھر کہے گا نہیں ایک تیسرا ہونا چاہیے. جب تیسرا آ جائے گا تو پھر کہے گا نہیں ایک چوتھا ہونا چاہیے. مال و دولت کی حرص نہیں ہونی چاہیے، ایمان کی حرص ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر ایمان ہم تلاش نہیں کرتے تو ہمیں نہیں ملنے والا.
مال اگر ہم تلاش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہر جاندار چیز کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک مخلوق کو رزق دے رہا ہے، لیکن حلال کمانے کے اوپر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان حریص ایسا ہے یہ مال و دولت کے پیچھے ایک جنگل، ایک پورے کا پورا جنگل اس کو مل جائے سونے کا، چاندی کا، پھر بھی کہے گا کہ میرے پاس دوسرا جنگل ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں حرص مال کی آ جائے تو بس ختم، اس کی زندگی اسی حرص کے محور جو ہے وہ گھومتی ہے، اس کے سارے معاملات، اس کی زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی خوشی غمی، اس کے معاملات، سب کے سب اس کی بنیاد وہ مال ہوتا ہے۔ اور یہ انسان کو جو ہے گناہوں کی طرف، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہمیشہ اس دھرتی پر ان لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ جن کے پاس کیا تھا؟ مال و دولت تھا، سرداری تھی، انہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ سرداری تھی، اقتدار تھا، وہ کہتا میں ہی رب ہوں۔ قارون کے پاس کیا تھا؟ مال و دولت تھا، اور سب کچھ وہ انکار کر دیتا کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ یعنی اگر انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو تو اس وقت وہ اپنے خالق اور مالک کو فراموش کر دیتا ہے، اور یہ غفلت کے پردے ہیں جو انسان کے دماغ پر آتے ہیں اور وہ اسلام اور ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایک دن کچھ مال مانگا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے عطا فرمایا، پھر دوبارہ مانگا، انہوں نے دوبارہ عطا فرمایا، پھر تیسری مرتبہ مانگا، اللہ کے پیغمبر نے تیسری مرتبہ دیا، اور فرمانے لگے اے حکیم یہ جو مال و دولت ہے یہ بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اس سے انسان کی جو کھوپڑی ہے، جو دماغ ہے، یہ نہیں بھرتا ہے، بڑا میٹھا ہے، لیکن اے حکیم کہ اگر تمہارے دل کے اندر اس کی لالچ رہی اور حرص رہا تو پھر تم دین اسلام چھوڑ بیٹھو گے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مال و دولت سے صرف اور صرف مال و دولت سے محبت کرنا یہ اسلام اور دین نہیں ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم کس سے محبت کریں؟ مال سے، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے، اور زندگی کے اندر ہم اپنے زندگی کے معیار، معاملات اور رشتہ داری اور خوشی اور غمی، سب زندگی کی بنیادیں ہم کس کے اوپر رکھیں؟ مال و دولت کے اوپر رکھیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک دیہات کے اندر ایک شخص جو تھا بڑا ہی مالدار انسان تھا، اور اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر اس نے جو بھی اس کی جمع پونجی تھی، مال و دولت تھا، وہ تقسیم کرنے لگا سب لوگوں کے اندر۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ساری زندگی تو نے جمع کیا اور آج اس کو ایک ایک کر کے سارا تو جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایک سارا مجمع لگا ہوا ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی لینے کے لیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں مال کا بڑا حریص ہوں، میں مال کا بڑا ہی حریص ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنا مال سارے کا سارا آخرت کے اندر لے جاؤں۔ تم لوگ بڑے سخی ہو، ساری زندگی کماتے ہو اور سارے کا سارا جانے کے بعد اپنے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں سب کچھ ان کو دے کر جاتے ہو، تم بڑے سخی ہو، لیکن میں بڑا حریص ہوں، لالچی ہوں، اور میں اپنا سارا مال آگے لے جانا چاہتا ہوں۔
اس نے اچھا کام کیا کہ برا؟ مال و دولت کو اس نے کمایا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہوں، غریبوں کی مدد اور اعانت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس سے بھی زیادہ دے گا۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو ساری زندگی کماتا ہے، کما کے جمع کرتا رہتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جب زندگی ختم ہوتی ہے تو وارث پچھلے ہوتے ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ خرچ کرتا ہے، نہ کوئی بھیجتا ہے، نہ کوئی انسان کی مدد اور نصرت کے لیے، نہ کوئی غریب نادار کے لیے۔ تو یہ سخی ہے نا، جو پیچھے چھوڑ کر جا ہے، سخی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حریص ہوں، لالچی ہوں کہ اپنا سارا مال کہاں لے کر جاؤں؟ آگے لے کر جاؤں۔ تو ہر انسان اور ہر مسلمان کو مال سے جو ہے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے زندگی کے سارے پیمانے ہی اس کے اوپر بنا لے۔ لیکن جن انسانوں نے اپنے معیار آخرت کے ساتھ منسلک کیے، اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر بھی ان کو عزت دی اور آخرت کے اندر بھی۔ دوسرا بڑا محرک جو ہے وہ ہے عورت۔ عورت کو آپ جس طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اور یہ ساری جو کمپنیاں ہیں اور ان کمپنیوں کے جو مالک ہیں وہ یہودی ہیں۔ ایک بہت بڑا کمپنیوں کا مالک یہودی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے اتنی بڑی ترقی کر لی اور اتنی کمپنیاں جو ساری دنیا کو آپ نے قبضے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کی معیشت کو، اور تم قرضے دیتے ہو سود کے اوپر، تو تم نے یہ کیسے کام کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے 2-3 چیزیں دیکھی جن کی طرف لوگ لپکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عورت۔ عورت کو میں نے تجارت کے طور پر اپنایا ہے۔ عورت میں بازار کے اندر لے آیا۔ عورت کو میں نے ایسا بنا دیا کہ اب انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے۔ مثلا ٹرانسپورٹ میں جائیں آپ کو عورت ملے گی، کسی تجارتی مرکز میں جائیں عورت ملے گی، کوئی آپ چیز خریدنے لگیں گے تصویر عورت کی ہوگی، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، زندگی کے کسی میدان میں چلے جائیں، سب سے پہلے رابطہ کس سے ہوگا؟ آپ موبائل استعمال کریں، آواز کس کی ملے گی آپ کو؟ آپ یعنی کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ اردونوش کی چیزیں خریدتے ہیں، تصویر کس کی ہوگی؟ عورت کی۔ کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو وہاں جو ہے کپڑوں کے اوپر جو انہوں نے شبیہ بنائی ہوتی ہے ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کس کی؟ عورت کی۔ یعنی زندگی کے ایک ایک چیز کے اوپر، چاہے وہ کاروبار سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ تعلیم سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ انسان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو عورت نہ ملے، اور انسان اس کی طرف لپکتا ہے، فطری بات ہے۔ اس نے عورت کو ایسی چیز بنا دیا کہ جیسے مطلب کوئی معمولی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس دور کے اندر کتنے بڑے جو ہیں ملکوں کے اندر وہ مطالبے ہو رہے ہیں، عورت کو یہ حقوق دے دو، عورت کو یہ دے دو، عورت کو یہ دے دو۔ وجہ یہ کہ اب انسان نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ عورت کا باہر نکلنا کوئی گناہ بھی ہے کہ نہیں، عورت کا فلاں جانا یہ گناہ ہے کہ ثواب ہے، عورت کا اس جگہ پر جانا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے کہ فائدہ مند ہے۔ یہ معیار تبدیل ہو چکے ہیں، تاکہ ابھی تو بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ہو چکا کہ عورت عورت سے شادی کرتی ہے، بہت سارے لوگ اس بحثوں کے اندر ہوئے پڑے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، مناقشے ہو رہے ہیں کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو انسان سوچتا تھا کہ یہ انسان پاگل ہے، اس کو ہاسپٹل لے جائیں، آپ اس کا علاج، اس کے دماغ کا علاج کرائیں۔ لیکن آج جو ہے وہ مناظرے ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر، کیوں؟ معیار تبدیل ہو چکا ہے، عقلیں ایستا ایستا تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ایک عام انسان ہوتا ہے جو اتنا مطلب سمجھدار نہیں ہوتا، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، ابھی عورت کو آزاد کرو، مسئلہ کیا ہے؟
ادھر جانے دو ادھر جانے دو، عورت پر پابندی، عورت پر پابندی، حالانکہ پابندی تو ہے نہیں، عورت کا معنی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز، یعنی عقل سلیم جو ہے وہ بالکل معطل ہو چکی ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور مذہب دین کو ایک سائڈ پہ رکھے، انسان ہونے کے ناطے ایک انسان سوچے عورت کا کام ہی نہیں ہے میدان میں، زندگی کے کسی میدان میں عورت کا اگر ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ اس کا کام ہی نہیں۔ لیکن اب آپ ٹرانسپورٹ کی کوئی قسم لے لیں، دیہات سے شہر تک، شہر سے جہاز تک، آپ کو عورت ملے گی۔ آپ تجارت کے کسی مرکز میں چلے جائیں، کسی بھی مرکز میں چلے جائیں، وہاں آپ کو عورت ملے گی۔ کسی بھی تجارتی بڑے بڑے مراکز کے اندر جائیں، استقبالیہ میں آپ کو کون ملیں گے؟ عورتیں ملیں گی۔ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، اس چیزوں کے اوپر تصویر کس کی؟ عورتوں کی۔ یعنی اس یہودی نے کہا کہ میں نے زندگی کا کوئی ایک میدان بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں میں نے عورت کو لا کر کھڑا نہ کیا ہو، کیونکہ عورت جو ہے وہ کشش رکھتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورت پہلے آئی ہے۔ عورت کو اب یعنی ایک ایسی منڈی کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے، لوگ جو ہے سوچنے پہ مجبور ہیں بھی اب ان کو ہٹانا نہیں، یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میدان سے اس میدان سے اس میدان سے اس میدان سے نہیں جی، یہ تو خراب ہو جائے گا، یہ فرما ہو جائے گا یہ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے عقل سلیم کھو بیٹھے، اپنی فطرت کھو بیٹھے، تو پھر وہ ہر پروپیگنڈے کا شکار جلدی ہو جایا کرتا ہے، ہر گمراہی کا شکار جلدی ہو جایا کرتا ہے، اور ہر غلط فہمی کا شکار وہ جلدی ہوتا ہے، اور موجودہ دور کے جتنی بھی گمراہیاں، جتنی بھی افواہیں، جتنی بھی باتیں ایک عام انسان سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ابھی دنیا ترقی کر چکی ہے، ابھی عورت کو ادھر ہونا چاہیے، ہم تو پتہ نہیں کہاں سوچ رہے تھے۔ ابھی دنیا ترقی نہیں کر رہی، ترقی جس چیز میں کر رہی ہے وہ بد اخلاقی کے اندر ہے، بد اخلاقی کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی طرح اخلاق کی بلندی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو معیار تبدیل ہو چکے ہیں، انسان جو بھی سوچتا چلا جائے اور وہی کرتا چلا جاتا ہے، معاشرے ویسے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ پہلے سوچیں کہ یونان کے اندر انسان کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ یونانی لوگ، اسلام کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس وحی نہیں تھی، اور وہ کسی رسول اور نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ شرم گاہوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ مان سکتے ہیں انسان کا دماغ بھی نہیں مانتا ہے، انسان سوچنے سے قاصر ہے کہ انسان جو ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہاں ایسا ہو جاتا ہے جب معاشرے بگڑ جائے، جب سارے انسان ایک جیسے ہو جائیں تو پھر جو ہے ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر، ابھی اس معاشرے کے اندر اس دور کی بات ہے کہ لوگ جو ہے گھوڑے کو نہیں پوچھتے، یہ جانور کو مسلمان ہونے کا دعویٰ پوچھ رہے ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں انسان ہوں، جو کام کروں گا وہ عقل مندی کے ساتھ میں کر رہا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں اور میں بڑا مفکر ہوں فلاں نہیں، جب تک وہ وحی کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم ایک فلاں شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہ شخص ہر وقت آخرت کی بات کرتا ہے، اسلام، دین، ایمان کی بات کرتا ہے، اور ہمیں ایسا ڈراتا ہے کہ ہم ایسے دل کے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے وہ تمہیں بہت یاد کراتا ہے اور تمہارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اگر تم موت سے پہلے نہ جاگے، بیدار اگر تم زندگی کے اندر نہیں ہوتے
تو پھر جب تم مر جاؤ گے تو پھر تمہارے بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ انسان تمہارے لیے ایک ناسے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک تمہارے لیے اچھا انسان ہے کہ وہ تمہیں موت سے پہلے جو ہے وہ جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف ذرائع سے جگاتے ہیں۔ اگر یہ انسان نہیں جاگتا اور اسلام کی طرف رغبت نہیں رکھتا اور دین اسلام کے بارے میں سوچتا اور سمجھتا نہیں ہے تو ایک حد تک اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو ان بطش ربک لشدید، تو پھر اس انسان کو ڈھیل نہیں ملتی ہے۔ اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ گناہ جو ہے، گناہوں کی نشانیاں کیا ہیں، ایک گناہگار کی کیا نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ دیکھو کہ ایک انسان کے اوپر اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی کر رہا ہے، اس کے پاس مال و جائیداد ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن دوسری طرف وہ گناہوں کے اوپر بھی اصرار کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی کے اندر بھی بدمست ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، مال و دولت کی فراوانی، لیکن دوسری طرف گناہوں کے اندر بھی بدمست ہے، گناہوں کی زندگی بھی گزار رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سمجھ لو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن جب پکڑے گا تو پھر اس کو، وہ انسان جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت لیکن وہ انسان گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے اور اصرار پہ اصرار اس کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، تو اس کے گناہگار ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب ایک انسان کو نصیحت کی جاتی ہے مختلف ذرائع وسائل سے، مختلف طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہوتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انسان بھول جاتا ہے اس چیز کو جس چیز کے ساتھ ہم نے اس کو نصیحت کی، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ انسان پلٹ آئے، چھوڑ دے اپنی برائیوں والی زندگی کو، لیکن فلما نسو بھول جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر دنیا کے سارے خزانے کھول دیتے ہیں، دنیا کے سارے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اور وہ انسان اپنے تئیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اس پر فخر کرنا، اس پر تکبر کرنا، اس پر اترانا، اور اس کی زندگی دوسری طرف گناہ میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے ہر طرف اس کے لیے دروازے کھولے، نعمتیں دی، بارشیں کر دی نعمتوں کی، جتنا عیاشی کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر تم کر لو، جتنا تم نے گناہ کرنے ہیں تم کر لو، جتنا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنی ہے کر لو، جتنا اسلام کو پوسٹ دکھانی ہے دکھا لو، جتنا دنیا کے اندر مزے تم نے کرنے ہیں کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور دوسری زندگی گناہوں میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں تو اچانک پکڑتے ہیں، پھر اس کو ڈھیل نہیں دیتے، اور وہ انسان لگا ہوتا ہے اپنی گنتی کے اندر، وہ انسان سوچتا نہیں کہ میرے رب نے مجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، اور نعمتوں کی بارش۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، اور ایک دفعہ رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا
کہا کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں، اللہ رب العزت چھپاتا جا رہا ہے، میں اس پر اس کا شکر کروں یا اس پر شکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کا میں گناہگار بھی ہوں لیکن اس کے باوجود میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہے، میں اس پر شکر کروں، میں کس چیز پر کروں؟ میرے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر رہا اور نعمتیں بھی دے رہا، تو میں کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کروں؟ میں تو رو رہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں کے باوجود مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر میں توبہ دنیا میں نہ کرتا تو آخرت کے اندر پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ اور یہی اصول قانون دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ رحمت ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ، لیکن حلال ہونے کے ساتھ، لیکن اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ۔ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اوپر مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یا اس کے دل دماغ کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے کہ اے انسان پلٹا واپس اللہ اپنے خالق اور مالک کی طرف۔ اگر تو نہ پلٹا، مال و دولت تو نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد خرچ تو نے یہاں نہیں کرنا، مرنے کے بعد تو اس کا وارث نہیں، پچھلے تیری وراثت کو تقسیم کریں گے، لیکن اس مال کو جمع کرنے کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے آگے تجھے جو عذاب ہونے والا ہے اس میں تیرا کوئی وارث حصے دار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا قانون ہے دنیا کے اوپر، یہ گناہگار کی نشانی اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر مال و دولت کی کثرت ہو اور وہ گناہوں میں بدماش ہو۔ ایسے انسان کو سمجھو کہ گناہگار ہے، اور وہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر ڈھیل ہے، مہلت ہے کہ اے انسان پلٹ آ، لیکن انسان نہیں پلٹتا ہے۔ جب نہیں پلٹتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم جب پکڑتے ہیں اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے، وہ ویسی گنتی کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس غفلت سے محفوظ فرمائے۔ مال و دولت کوئی مطلب اللہ رب العزت کے ہاں اور آپ سلم کے ہاں کوئی عیب والی چیز نہیں ہے، قابل نفرت چیز نہیں ہے، لیکن اسلام کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اور اس کو مسلمان اپنے دل کے اندر جگہ نہ دے، بلکہ یہ ذریعہ معاش ہے، زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، یہ کل زندگی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان اپنی آخرت داؤ کے اوپر لگا دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت بن جائیں گے، کہ لوگ ایک ڈھابو کے اوپر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے، سارے لوگ ایک ہی معیار زندگی اپنا لیں گے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ۔ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتا ہے، ہم اس کے گھر کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں، ہم ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں، ہم اس کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان، مومن، دوسرے لوگ سارے کے سارے اپنے خالق اور مالک سے کفر کرنے لگ جائیں گے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو کیا دیتے؟ ہم کافروں کو کیا دیتے؟ سونے اور چاندی کے ان کے گھر بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں اور چھتیں بنا دیتے۔ آج ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے اوہ ہم مسلمان ہیں جی، دیکھا نہیں کہ کتنی ترقی کر گیا ہے، دیکھا نہیں کہ فلاں ملک جو ہے کتنی ترقی کر گیا ہے۔ کیا ترقی کی ہے؟ ترقی یہ ہے کہ ان کو دیکھیں، ساری دنیا کو قرضے دے رہا ہے، ان کی معیشت کو دیکھیں، ان کی بینکاری کو دیکھیں، ان کے فلاں نظام کو دیکھیں، فلاں، یعنی ہمارا سارا مرکز اور محور کہاں آتا ہے ترقی والا؟ ان کی معیشت کو دیکھیں۔
دنیا کے اوپر انسان کی ترقی معیشت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے. انسان کی کیا ترقی ہے؟ انسان کی ترقی کیا ہے دنیا کے اوپر؟ وہ اخلاق کے اندر بلند ہو جائے، وہ ایمان کے اندر بلند ترین سطح پر چلا جائے. یہ انسان کی ہے ترقی. مال و دولت، سونا چاندی زمین کی، یہ زمین پر ہی رہ جانے ہیں. اگر انسان کی کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو کیا جاتی ہے؟ عمل جاتا ہے، اس کا اخلاق جاتا ہے، اس کا ایمان جاتا ہے. اور یہی مطلوب ہے انسان سے. لیکن ہم جب دنیا کو ماپتے ہیں، جب ہم ترازو لگاتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہوتی ہے، تو ہم ایک پلڑے میں کیا رکھتے ہیں؟ مال و دولت، معیشت. معیشت انسان کی ترقی نہیں ہے. کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. زندگی گزارنے کے اسباب ہیں تاکہ ہم مسلمان جو ہے اس سے تقویت حاصل کریں، ہمارے جسم اور ہماری افرادی قوت طاقت حاصل کرے. اور آگے والا کام جو کرنے والا ہے وہ کون سا کام ہے جو کرے؟ وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ عمل ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کسی کی طرف تو ہماری آنکھیں چار ہو جاتی ہیں. اوہ اس کے پاس فلاں ہے، کتنی ترقی کر گیا ہے. اوہ اس کے پاس فلاں چیز بڑی ترقی کر گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے دل کے جڑوں میں مال کی محبت اور جو پیوست ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے مال و جائیداد لیں، پیسہ لیں. کیوں؟ ان کے تزکیے کے لیے. ان کے جو قرآن کی آیت نہیں ہے، واضح قرآن کی آیت کہ ان کے دل کے تزکیے کے لیے، ان کے دلوں سے مال کی جو میل ہے وہ ختم ہو جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہاں یہ تھی، یہ چیز تھی. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تجار آتے تھے. کارڈ پڑا ہوا تھا، ان کا تجارتی سامان آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دگنا دیتے ہیں. وہ کون سی چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیتا، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. کیا سوچ تھی؟ اخلاق کی ترقی تھی، ایمان کی ترقی تھی. اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم 3 گنا 4 گنا 5 گنا. انہوں نے حضرت عثمان فرماتے تھے مجھے اس سے اور زیادہ ملتا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب تجارتی قافلہ آیا، گندم آئی تو ساری کی ساری مفت تقسیم کر دی. اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے 10 گنا ملنے کی امید ہے. یہ اسلام ہے، یہ انسان کی ترقی ہے، یہ انسان کی انسانیت کی ترقی ہے. لیکن اگر ہم مال و دولت کے گرد کے اندر، اس کے محور کے اندر، اس کی دلدل کے اندر ہم دھنستے چلے جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے یہ محور جو ہے کبھی بھی نہ چھوڑ سکتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ کر کے کسی اور شے پر لے جاتا ہے. اور جس طرح وہ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نولی ما تولی. اے انسان تو جس طرح سوچتا ہے، جس طرح تو عمل کرتا ہے، جس طرح تو زندگی کو چاہتا ہے، ہم وہی راستے تیرے لیے ہموار کر دیتے ہیں. پھر آگے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آگے جہنم ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انسان ایک امت بن جائیں گے، ایک ڈھب کی زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگ جائیں گے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم تو پتہ نہیں کافروں کو کیا کیا دیتے. ہر مسلمان اپنے دل دماغ سے اس محبت کو نکالے. سب سے پہلی محبت جو دل دماغ کے اندر جو ہے وہ گھسنی چاہیے وہ ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے. اس کے بعد ساری چیزیں بات ہیں. اگر ہم سب سے پہلے اس چیز کو لاتے ہیں اور کسی بھی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے تو پھر جو ہے معاملہ انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. ایک اور نشانی کہ جو انسان گناہگار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی سطر پوشی کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، اور لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. بڑا ہی اچھا انسان ہے جی، بڑا وہ، اور لوگ ڈر کے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس انسان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان کو ڈھیل اور مہلت ہے، وہ انسان یہ سمجھے کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے، سارے معاشرے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ انسان کیسا ہے اور اس کے کرتوت کیسے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گناہوں کی ستر پوشی اور لوگوں کی طرف سے اس کی تعریف مدح انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ انسان تو کیا کر رہا ہے، واپس پلٹا۔ لیکن وہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے دنیا کا کون سا کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے انسان میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور میں جو گناہ کرتا ہوں کسی پر زہر۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو معاف کر دے گا، شرک کے بعد جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے بعد سب انسانوں کو معاف کرے گا، لیکن جو مجاہر انسان ہے اس کو کبھی، مجاہر وہ انسان ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ستر پوشی کرتے ہیں، دن کو وہ لوگوں کو بتاتا ہے، ہاں جی میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میری ستر پوشی کی ہے، میں نے گناہ کو چھپایا تھا اور یہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ ستر پوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پردے فاش کرتا ہے تو انسان کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سٹیج سے محفوظ فرمائے جب انسان گناہ کو عزت سمجھنے لگے، گناہ کو اور ذلت کو وہ ایسے اڑا دیتا ہے جیسے مکھی آتی ہے اس کو ایسے اڑا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سٹیج سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے، اور یہ ایسی سٹیج ہے کہ انسان واپسی کا کبھی سوچتا کبھی نہیں سوچتا ہے، کیوں؟ اس کا وہ پیمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کا وہ معیار تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ سونے کی جگہ لوہے کو تولتا ہے، لوہے کی جگہ سونے کو تولتا ہے۔ اور یہ سٹیج ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ واپسی کے اس کے اوپر دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے کے اندر کچھ گناہگار ایسے ہوں گے، ان کی نشانیاں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ ان کے پاس علم ہوگا، زبانیں ان کی بہت میٹھی ہوں گی، لباس ان کا بہت نرم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دل کے وہ بڑے بھیڑیے ہوں گے، اور یہ زمین کے اوپر انتہائی شریر ترین انسان ہوں گے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے دل دماغ کے اندر یہ بات سوچے، انسان کچھ بھی کہیں، آج تو ہے نا یہ مولوی کا لفظ جو ہے ایک بہت بڑا تانا ہے، کسی کو ایک مثلا جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی داڑھی ہے تو وہ تو تانا برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اس کے منہ کے اوپر داڑھی ہے، وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں مولوی ہوں۔ لیکن جس کے منہ کے اوپر داڑھی نہیں ہے وہ کبھی بھی اس تانے کو برداشت نہیں کرتا، جو مجھے لوگ مولوی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی، دوسرے دن وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے وہ نہیں آئے گا، کیوں؟ جو لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں۔ یہ گمراہ کن معاشروں کی اندر طاقت ہوتی ہے، اور ایسے الفاظ چھوڑے ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کسی ایک طالب علم کو آپ کہہ دیجیے آپ مولوی صاحب ہو، وہ تو آپ کو 2-3 گالیاں دے دے گا، مجھے مولوی کہا۔ مولوی ایک تانا بن چکا ہے، ایک بہت بڑی بری چیز بن چکی ہے۔ لیکن ایک انسان سوچے کہ جب انسان ذلت اور رسوائی کے ان دروازوں پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس رسوائی کو وہ عزت سمجھتا ہوتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو فخر ہے، تو اس کے اوپر اس کو کوئی تانا، کوئی چیز وہ اس کو اپنی زندگی سے نہیں ہٹاتی۔ تو ہم معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم مولویت کے لفظ کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟
ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، اگرچہ میرے دل دماغ کے اندر زیادہ نیکی کا جذبہ نہیں، میں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے اس مولوی کے لفظ کے اوپر فخر ہے۔ دنیا کا بہت بڑا انسان آ جائے، سکالر، بڑا مفکر آ جائے، کہے کہ مولوی مولوی، ہاں جی میں مولوی ہوں، میں فخر کرتا ہوں، کیوں؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کے علم کی وجہ سے لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں، مجھے تانا دیتے ہیں کہ اس زندگی سے، اس نظریے سے، اس سوچ سے ہٹ جاؤ، اور میں اگر ہٹ گیا تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی۔ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، گناہگار ہیں، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی خرابیاں، لیکن یہ تانا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، نیکی اور برائی کی تمیز کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، کوشش کرتے ہیں، اگر نہ بھی کر پائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید ہے، لیکن اس لفظ کو سن کے ہم مسجد سے ہٹ جائیں، ہم نیکیوں سے ہٹ جائیں، ہم قرآن سے ہٹ جائیں اور یہ کام چھوڑ دیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ لیکن ایک انسان ذلت کے اس دروازے کے اوپر کھڑا ہے جہاں اس کے پیمانے بھی تبدیل ہے، جہاں وہ ذلت کو عزت سمجھتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، تو ہم اپنے مولوی ہونے کے اوپر فخر کیوں نہ کریں؟ تو آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں یہی بہت بڑی ایک وبا ہے، ہمیں جی مولوی نہ کہو، ٹھیک ہے جی کہو، کیا مسئلہ ہے، کیا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہ ہر انسان اللہ کے مخلوق نہیں ہے، ہر انسان اللہ کا کھاتا نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، جسم اور نعمتیں نہیں دی، ہر انسان کو عقل، فہم، شعور کچھ نہیں بخشا، تو اس کا کیا حق ہے؟ اس کے سامنے جھکنا چاہیے کہ نہیں جھکنا چاہیے؟ جب جھکو گے تو مولوی بنو گے، نہیں جھکے ہوگے تو مولوی نہیں بنو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر ایک انسان کو مل جائے تو اس پر فخر کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ معاشرے اگر بگڑ جائیں تو وہ پتہ نہیں کہاں بچڑے کی، گھوڑوں کی، پتہ نہیں کس چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایمان، اسلام رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، لیکن ہر مسلمان اس کی کوشش کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، گناہگار کی نشانی، کہ گناہگار جو ہیں وہ گناہگار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جیسے میری فطرت ہوگی ویسے میں اپنے ساتھ دوست احباب رکھوں گا، ویسا معاشرہ میں چاہوں گا، ویسی زندگی میں پسند کروں گا، جس طرح میرا دل چاہتا ہے، جس طرح میرا دماغ چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی جو خصلت تھی، سب سے بڑی خرابی پہلی جو تھی وہ یہ تھی، ابتداءً وہ ایک دوسرے کو منع کرتے تھے، بھی یہ برا کام ہے، منع کرتے رہتے تھے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ لیکن جب ایک وقت گزرا، لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھانا چھوڑ دیا، ان کے دماغوں سے یہ چیز آہستہ آہستہ زائل ہوتی چلی گئی، پھسلتی چلی گئی، کہ برائی برائی ہوتی ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، نافرمانی نافرمانی ہے۔ آہستہ آہستہ جب یہ زائل ہوتی چلی گئی، ان کے دل اور دماغ ملتے چلے گئے، جو گناہ کرتے تھے اور جو گناہ نہیں کرتے تھے، طبیعتیں، ان کی سوچیں، ان کے کام ملتے چلے گئے، اور وہ ایک دوسرے کو روکنے سے قاصر رہے کہ یہ برا کام ہے۔ تدریجاً، آہستہ آہستہ جو برا کام کرتے تھے ابتداء ان کو روکتے تھے، بھی یہ برا کام ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ زائل ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کہنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ غلط ہے، کہنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کی حالت یہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر اپنی لعنت اور پھٹکار برسائی۔
اور اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے اور فرمانے لگے میں ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کہ تم برائی سے روکنا چھوڑ دو، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ اگر تم لوگوں نے ایسا کام کیا اور تمہاری حالت ایسی ہو گئی تو پھر تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کے کوڑے برسیں گے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ آج یہی ہے کہ ہم اگر کسی کے اندر کچھ دیکھتے ہیں تو اس کو کہنے کی قدرت، طاقت، یا پھر اس کو کہتے ہی نہیں۔ اگر کہتے ہیں تو پھر پورے کے پورے مجمع کے اندر ہاں جی اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر برائی دیکھی ہے اس کو پکڑو، علیحدہ لے جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ یہ فلاں کام جو ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا اور لازمی مجبور کر کے اس کو انصاف کی طرف لانا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ظالم کو نہ پکڑا، مظلوم کے ساتھ تم نے ساتھ نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بھی۔ تو آج معاشرے کی یہی حالت ہے۔ مثلا ہم مذہب سے، دین اسلام سے، مولوی متووں سے ایک سائڈ پہ ذرا ہم سوچتے ہیں کہ ایک گھر ہے، گھر کے اندر ایک پورا خاندان ہے، خاندان کے اندر اگر باپ بیٹے کو برے کاموں سے نہ روکے تو اس کی زندگی، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہو کے کچھ کر پائے گا؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، اگر ماں اس کو غلط کاموں سے نہیں روکتی، یعنی ایک عام گھر ہے، کوئی مسجدی گھر نہیں ہے، کوئی ان کے اندر دین اسلام نہیں ہے، الگ تھلگ ہو کے آپ سوچیں کہ ایک ماں ہے، اگر اس کو وہ ماں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتی، برے کام سے نہیں روکتی، تو کیا وہ بیٹی بڑی بن کر کوئی اچھے کام کرے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر جو مذہبی گھرانہ بھی نہیں ہے، وہ ایک عام سا گھر ہے، باپ اگر وہ اچھی تربیت نہیں کرتا، ماں اچھی تربیت نہیں کرتی، پورا گھر کیا ہے؟ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اگر ہم مسلمان برائی سے روکیں گے نہیں، نیکی کا حکم نہیں کریں گے، یہ تباہی اور بربادی کا شکار۔ اور اسی طرح ہر وہ مسلمان جو اپنے دل کے اندر برائی سے نفرت نہیں پالتا، ہر مسلمان اپنے دل کے اندر برائی سے نفرت نہیں پالتا ہے، حرام سے نفرت نہیں پالتا ہے، گناہ سے نفرت نہیں کرتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذلت سے کوئی بچا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان دنیا پر عزت حاصل کرے اور دنیا پر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے کوئی اچھے کام کر جائے، ممکن ہی نہیں۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ شریف ترین لوگ کون ہوں گے؟ اچھے اچھے نرم لباس، زبانیں بڑی میٹھی لیکن دل کے بڑے پھیڑیے ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو زبان کا کڑوا ہے وہ دل کا بڑا صاف ہوتا ہے۔ جو زبان کا کڑوا ہے، جو ہر برے کام کے اوپر بھڑک اٹھتا ہے، وہ دل کا بڑا صاف ہوتا ہے۔ اور جو انسان گناہ کے اوپر بڑا ہی میٹھا ہوتا ہے، زبان اس کی شیرین ہے، اس کے دل کی کوئی اس کی دل کی گواہی نہیں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اگر ہم مسلمان دل کے اندر گناہ سے نفرت نہیں کرتے، دل کے اندر ہر نافرمانی کو اس سے ہم نفرت کرنے کے پیمانے اور نفرت کرنے کے جذبے اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ ان کا کام ہے، یہ ان کا خاندان ہے، وہ ان کا کنبہ قبیلہ ہے، یہ اس کا علاقہ ہے، وہ میرا بھائی تو نہیں ہے، وہ میرا قدر، وہ میرا رشتہ دار، وہ میرے ملک کا نہیں، وہ میرے علاقے کا نہیں۔ اس کا مطلب کہ گناہ سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارا مزاج کسی اور طرف چلا گیا ہے، ہماری زندگی کے معیار کچھ اور ہیں، ہماری زندگی کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، ہماری زندگی کے منصوبے اور سوچیں کچھ اور ہیں، ہماری زندگی کا پھر اگر سوچیں، جذبے، خیالات، منصوبے سب کچھ اور ہیں، تو
رزلٹ بھی وہ جنت والا نکلنے والا نہیں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرف تمہاری چاہتے ہیں، تمہارے دماغ ہیں، جس طرح تم سوچتے چلے جاؤ گے ہم وہی راستے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ اگر بند دروازے تالے بھی لگے ہوئے ہیں، پکارنا ہمیں تمہارا کام ہے، بند دروازوں کو، بند تالوں کو کھولنا توڑنا ہمارا کام ہے، تمہارا کام صرف ہمیں پکارنا اور بلانا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے، گناہوں سے نفرت نہیں کرتے، اسلام سے اپنے دل کے اندر محبت کو نہیں پالتے ہیں، تو ہماری زندگی، ہمارے اسلام مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا لاکھ تانے دے، معاشرہ لاکھ تانے دے، اسلام کو اگر آپ سمجھیں تو سوچ سمجھ کر، تو پھر دنیا کا کوئی گمراہ انسان، دنیا کی کوئی گمراہی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ انسان زندگی کیسے گزارے۔ مولویت مذہب ایک سائڈ پر، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور سوچ اور فہم ہے، ایک طرف گناہگار کی زندگی ہے، ایک طرف سوچ سمجھ کر اور گناہوں سے، گمراہیوں سے لڑنے والے انسان کی زندگی ہے۔ کون سی زندگی اچھی ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یہ ہر انسان کو فیصلہ کرنا ہے جو قیامت تک آنے والا ہے۔ اور ہر انسان کا فیصلہ قیامت کے روز صرف دو چیزوں کی بنیاد پر ہونے والا ہے، یا نافرمان ہے یا فرمانبردار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں ہے۔ تو پھر ہم زندگی کے اندر سوچیں کہ ہم فرمانبرداروں کی لسٹ میں جا رہے ہیں یا نافرمانوں والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی غفلت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان، اسلام اور دین کی محبت کو پروان چڑھائے، اور جتنے مسلمان دنیا کے اندر مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور جتنا مسلمان اسلام کی مدد اور نصرت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اعانت اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر، ایمان پر، نیکی پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔